بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن 29 مئی 1453 کا دن اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت سے درج ہے۔ ایک عظیم الشان شہر قسطنطنیہ، ایک ایسا شہر جسے ہر دور میں اہمیت حاصل رہی۔ فارس اور روم کو فتح کرنے والے مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے میں صدیاں کیوں لگائیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب کیوں دفن کیا گیا؟ آج کی یہ ویڈیو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تک کے وقت کے نام۔ اس کی شروعات ہوتی ہے اس اونٹنی سے جو ایک گھر کے آگے رکتی ہے۔ وہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اونٹنی کے سوار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں اور ابھی ان کے وہاں رہنے کی جگہ طے نہیں ہوئی۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ان کے گھر میں رہیں۔ ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آپ کے گھر میں رکیں، ذرا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں۔ لیکن یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے 6 ماہ قیام کریں گے، تب تک جب تک پہلی مسجد اور اس کے ساتھ ان کا حجرہ تعمیر نہ ہو جائے۔ لیکن آج کا موضوع بحث واقعہ اس دور کا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اسلام کے شروعاتی دن دیکھے، انہوں نے بدر و احد کا میدان دیکھا، انہوں نے غزوہ خندق کا محاصرہ بھی دیکھا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید تھے۔ مسلمان قریش کے خلاف ایک بہت بڑی خندق کھود رہے تھے اور ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنی کدال سے اس پتھر کو ایک ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے اس کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو ایک اور ضرب لگائی، جس سے پتھر 1/3 ٹوٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے میدان کے سفید محل دیکھ سکتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ضرب لگائی تو پھر پتھر مکمل ٹوٹ گیا، اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ناممکن لگتا تھا۔ غزوہ خندق کی سختی میں مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آنے والا کل بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنے والی فتوحات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جن کے دل میں شک تھا، یعنی کہ منافق، وہ تو ان الفاظ پر ہنس پڑے، مگر جن کے دل میں ایمان تھا انہیں یقین ہو گیا کہ آج نہیں تو کل یہ فتوحات ضرور ہوں گی۔ غزوہ خندق آئی اور اللہ کے اذن سے گزر گئی۔ مسلمان ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں فارس، شام اور یمن کی فتوحات دیکھی، لیکن ایک اور فتح کے بارے میں حدیث جو بہت سال پہلے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ ان کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ فتح تھی قسطنطنیہ کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے شک تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، کیا ہی بہترین امیر ہوگا وہ، اور کیا ہی بہترین لشکر ہوگا۔ بہت سال بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ 90 سال سے اوپر عمر میں وہ اس فوج کا حصہ بنے جو قسطنطنیہ فتح کرنے جا رہی تھی۔ قسطنطنیہ ایک بہت بڑا شہر تھا، وہ شہر جو آج تک فتح نہ ہو سکا تھا۔ اس کے اطراف میں سمندر اور زمینی رقبہ تھا۔ زمینی طرف 3 تہائیوں پہ مشتمل دیوار تھی جو توڑی نہ جا سکتی تھی، اور سمندر کی طرف رومیوں نے سمندر میں دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے زیر سمندر ایک بہت بڑی زنجیر رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ قسطنطنیہ ناقابل فتح تھا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔
نوجوان ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کچھ چاہیے ابو ایوب؟ انہوں نے کہا مسلم فوج کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے اٹھا کر دشمن کے علاقے میں جتنا آگے ہو سکے لے جائیں اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رحالت فرما گئے۔ مسلم فوج نے ان کی خواہش پوری کی اور قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ انہیں دفن کر دیا، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا۔ یہ 49 ہجری 674 کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم امیر آئے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مسلم امہ بیت المقدس کے چھن جانے اور بغداد کے تاراج ہونے جیسے بہت سے سانحات سے گزر چکی تھی، لیکن مسلم امہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس واپس لیا۔ دوسری طرف سلطان بائبرس کے ہاتھوں منگولوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا اور عثمانیوں نے ایک نئی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ وہ عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے، محمد دوم، جنہیں رہتی دنیا تک محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا رہے گا۔ انہی کے نصیب میں وہ عظیم اور شاندار امیر بننا لکھا تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے اپنی نظریں قسطنطنیہ پر رکھی تھیں۔ وہ 7 زبانوں کے ماہر تھے اور بچپن میں ہی قسطنطنیہ کو اتنا جان چکے تھے جتنا خود بازنطینی بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی فوج بہت غیر معمولی اور منظم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 عثمانی فوج 100 رومی فوجیوں کی طرح ایک ہی آواز اٹھاتے۔ بالآخر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 800 سال بعد یعنی کہ 1453 میں وہ مبارک دن آن پہنچا۔ سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں اپنی بحری اور بری فوج جمع کی۔ انہوں نے حالات کا اندازہ لگا کر پہلے سے ہی رومیوں کی بحری آمد و رفت کنٹرول کرنے کے لیے باسفورس کے کنارے پر قلعہ بنا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرد موسم میں قسطنطنیہ کا محاصرہ بہت مشکل اور طویل ہونے والا ہے۔ تاہم ان کی سیڑھیوں اور توپوں کا قسطنطنیہ کی دیواروں پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن محمد فاتح ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہنگری کے ایک انجینئر اوربان کے بارے میں سنا تھا جس نے ایک نئی طرح کی توپ ڈیزائن کی تھی جو لمحوں میں جنگ کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ محاصرے سے 1 سال قبل اوربان کے پروجیکٹ کو رومی شہنشاہ نے بھی مسترد کر رکھا تھا، لیکن محمد فاتح نے اسے اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اوربان کے پروجیکٹ کے مالی معاونت کی۔ اوربان کی سربراہی میں دیوکل توپیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ ایک توپ کو حرکت دینے کے لیے 60 بیلوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ان توپوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ہوئے، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ محاصرہ بدستور قائم رہا۔ محمد فاتح کے کچھ وزیر کمزور پڑ گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اس آیت پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی تھی کہ جس کا مفہوم ہے تو وہ چال چل رہے تھے اور اللہ چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک محمد فاتح نے اس دفعہ بھی کچھ نیا سوچا۔ ان کی کشتیاں رومن کی کشتیوں سے ہلکی تھیں۔ انہوں نے درخت کاٹے، اس پر چربی کی تہ لگائی اور راتوں رات ان تنوں پر اپنی کشتیاں رکھ کر زمینی رستے سے رومیوں کی زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں باسفورس کے دوسری طرف لے گئے۔ رومن نیوی اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے اس عثمانی بیڑے نے تباہ کر دیا۔ اپنے بیڑے کی تباہی اور قلعے کی دیوار میں شگاف ہوتے دیکھ کر رومی ہمت ہار بیٹھے۔ آخرکار 49 دنوں کے محاصرے کے بعد وہ دن آن پہنچا۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ سجدہ شکر تھا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ قسطنطنیہ اب عثمانی دارالحکومت استنبول کے نام سے جانا جانے لگا۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دریافت کی۔ آج بھی آپ استنبول جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیکھ سکتے ہیں۔ آخرکار طاقتور بازنطینی رومن سلطنت کا خاتمہ ہوا اور حدیث میں بتائی گئی ایک اور پیشگوئی پوری ہوئی۔ ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، وہ واقعات جو ہر نسل کو متاثر کریں، وہ واقعات جو ہمیں بتلائیں کہ ہم کیا تھے، ہماری کامیابیاں کیا تھیں۔
اور اگر آج ہم پھر سے اپنے سامنے ایک ویژن رکھیں تو ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق ابھی بہت سی کامیابیاں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں۔